ٹرو اسلام ایپ کو پلے اسٹور سے ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا الجود والكرم منبع العلم والحلم والإتمام الكرام وابن الكريم وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ وضو کے تعلق سے بات ہوئی تھی گزشتہ سنڈے، اس سے پہلے کے سنڈے میں غسل کے تعلق سے بات ہوئی تھی۔ اب کچھ ایسے متفرق مسائل جو وضو سے بھی تعلق رکھتے ہو، مثال کے طور پر قرآن مجید میں جو موبائل میں ایپ ہوتا ہے قرآن کا، اس میں بغیر وضو کے پڑھنا چاہیے یا نہیں؟ اگر کوئی شخص بغیر وضو کے قرآن میں موبائل پڑھنا چاہے تو اس کے لیے صحیح ہوگا یا نہیں؟ اسی طرح ہاتھ وغیرہ میں اگر چونا وغیرہ لگ جائے اور وہ چھوٹ نہیں رہا ہے تو پھر ہم وضو کیسے کریں گے اس کے تعلق سے؟ اور جس کے پاؤں وغیرہ کٹے ہوئے ہو، ہاتھ وغیرہ کٹے ہوئے ہوں، پھر وہ وضو کیسے کرے گا؟ یہ سب مسائل۔ عورتیں ناخن میں پالش لگائی ہوئی ہے تو اس کے تعلق سے وضو کا کیا حکم ہے کہ ناخن پالش میں ہم کس طرح وضو کریں گے؟ اور بغیر وضو کے موبائل میں قرآن پڑھنا کیسا ہے؟ اور نماز کے دوران کہا لگانا، اس سے بھی وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں؟ وضو جن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے ان کے تعلق سے بھی آج اس نشست میں گفتگو ہوگی۔ پہلے ہم بیان کریں گے موبائل دیکھتے ہیں، موبائل میں بلا وضو قرآن مجید پڑھنا، موبائل میں دیکھ کر بلا وضو قرآن مجید پڑھنا جائز ہے، چونکہ قرآن کریم کو دیکھ کر ہاتھ لگائے بغیر زبانی تلاوت کرنا جائز ہے۔ اس لیے موبائل فون میں دیکھ کر بے وضو قرآن کریم کی تلاوت کرنا جائز ہے۔ اگر اسکرین پر قرآن کریم کھلا ہوا ہو تو بے وضو موبائل کو اطراف سے چھونا اور پکڑنا بھی جائز ہے۔ مسئلے کا جو خلاصہ ہے وہ یہ کہ ایک مسئلہ ہے، قرآن کریم میں جو موبائل قرآن کی شکل میں ایپ ہوتا ہے، اس ایپ کو قرآن کو ہم بغیر وضو کے پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ وضو کے ساتھ تو پڑھنا بدرجہ اولا ضروری ہے، اور مصحف شریف کو بغیر وضو کے چھونا یہ جائز بھی نہیں ہے۔ جو ہم قرآن اپن دیکھ رہے ہیں اس طرح کے قرآنات، تو ان قرآن کو ہم بغیر وضو کے نہیں چھو سکتے۔ تو کیا یہ مسئلہ موبائل میں بھی فٹ ہوتا ہے کہ موبائل میں جو قرآن ہے اس قرآن کو بغیر وضو کے ہم چھو سکتے ہیں یا نہیں؟ تو جواب یہ دیا جاتا ہے کہ موبائل میں قرآن پڑھنے کے لیے وضو بھی بہتر ہے، اور بغیر وضو کے بھی اگر کوئی شخص پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ تو اس لیے کہ وہ اسکرین کو چھو رہا ہے۔ کس کو چھو رہا ہے؟ وہ اسکرین کو چھو رہا ہے، اور مصحف پاک جو ہوتا ہے اصل صورت میں اس کو وضو کے ساتھ پکڑنا، اس کو وضو کے ساتھ چھونا یہ ضروری ہے، کیونکہ موبائل وہ اسکرین کو چھو رہا ہے، تو قرآن پاک کو چھو رہا ہے نہیں، تو اسکرین جو ہے سب کچھ اس کو چھو رہا ہے۔ ایک مسئلہ جان گئے ہیں کہ موبائل میں بغیر وضو کے بھی قرآن پاک ہم پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ بھائی وضو میں 4 فرائض ہیں اور ہر فرض کو ادا کرنا ضروری ہے۔ فرض کے تعلق سے بھی بتایا گیا تھا کہ فرض میں اگر ذرہ برابر بھی کوتاہی ہوگی تو پھر نماز ہوگی ہی نہیں۔ غسل کر رہے ہیں تو غسل ہوگی ہی نہیں، وضو کر رہے ہیں تو وضو ہوگی ہی نہیں۔ وضو میں کتنے فرض ہیں؟ 4 فرض ہیں۔ چہرہ دھونا، کوہنیوں سمیت ہاتھ دھونا، چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور ٹخنوں سمیت ہاتھ دھونا، ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا، یہ 4 فرض ہے۔ ان 4 فرائض میں اگر ذرہ برابر بھی کوتاہی ہوئی، مثال کے طور پر اگر آپ چہرہ دھو رہے ہیں تو
چہرہ دھونے کی جو حدود ہے ادھر سے لے کے ادھر تک اور ادھر سے لے کے ادھر تک پورے چہرے کو دھونا، اگر ان میں سے چہرے کے کسی حصے میں بھی ذرہ برابر بھی پانی نہیں پہنچا تو آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر یہاں پہ پانی نہیں پہنچا، یا بہت سارے لوگ جلدی جلدی کرتے تو یہاں پہ پانی نہیں پہنچتا ہے، سمجھ رہے بات کو؟ تو چہرے دھونے میں ہم پورا خیال یہ رکھیں گے کہ چہرے کے جو لمٹ ہے، جو حدود ہے دھونے کے، ان تمام تک پانی پہنچ جانا ضروری ہے، سمجھ رہے بات کو؟ اسی طرح ہاتھ دھونا، ہاتھ دھونے کی جو لمٹ ہے ناخن سے لے کے کونیوں سمیت تک کوئی بھی حصہ ایسا نہ رہے جہاں پر پانی نہ پہنچے، ہر جگہ آپ کو پانی پہنچانا ہے۔ ایک بوند، آدھا بوند بھی اگر رہ گیا جہاں جس کا دھونا فرض تھا وضو کرنے میں، آپ کا وضو ہی نہیں ہوگا، سمجھ رہے بات کو؟ اسی طرح چوتھائی سر کا مسح، طریقہ بھی اگلے سنڈے کو بتا دیا گیا تھا کہ کس طرح ہم چوتھائی سر کا مسح کریں۔ اسی طرح ٹخنوں سمیت، ٹخنا بھی جانتے ہیں جو ابھری ہوئی ہڈی ہے پاؤں میں، وہ ہڈی پورا سمیت اس کے اوپر تک وضو میں دھویا جاتا ہے۔ اب اگر پاؤں کے کسی حصے میں بھی پانی پہنچ نہیں سکا تو پھر آپ کا وضو نہیں ہوگا، آپ لاکھ بار بھی وضو کریں گے، اور اگر فرائضات میں کوتاہی ہوئی، جو چیز فرض تھا اس کو دھونے میں آپ نے کوتاہی کی، آپ کا وضو ہوگا ہی نہیں۔ ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہم ناخن کاٹ رہے ہیں، تو کوئی بولتا ہے ناخن کاٹنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، آخر اس کی حقیقت کیا ہے، اس کے تعلق سے مسئلہ کیا ہے؟ ناخن یا بال کاٹنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، ناخن یا بال کاٹنے سے وضو نہیں ٹوٹتا، وضو تو جسم سے حقیقتاً یا حکماً نجاست کے خروج سے ٹوٹتا ہے، سمجھ رہے؟ جسم سے حقیقتاً یا حکماً نجاست کے خروج سے وضو ٹوٹتا ہے۔ مثال کے طور پر پاخانہ ہوا، پیشاب ہوا، ہوا کا خارج ہونا، نماز میں قہقہے لگانا، خون نکلنا، یہ سب چیزیں ہیں وضو ٹوٹنے کے۔ اب اگر کوئی شخص جھوٹ بول دے، یا ناخن کاٹ لے، یا بال کاٹ لے، یا کوئی فلم وغیرہ دیکھ لے، تو ان تمام چیزوں سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا، اگرچہ یہ صرف یہ فلم دیکھنا یہ ناجائز ہے، مگر اگر کوئی دیکھ لے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی ناخن کاٹ لے یا بال کاٹ لے، اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ ابھی جو شروع میں ذکر کیا تھا کہ بھائی جس کے ہاتھ پاؤں ہی نہ ہو، لنگڑے ہو، اس ہاتھ میں یہاں تک نہیں رہتا ہے، کٹ جاتا ہے، ہاتھ کا دھونا تو یہ فرض ہے، پھر وہ کیسے ہاتھ دھوئے گا؟ تو اس کے تعلق سے بھی مسئلہ یہ بیان ہوتا ہے کہ جس شخص کے ہاتھ پاؤں نہ ہو تو اس پر وضو کا کیا حکم ہے، اس پر غسل کا کیا حکم ہے۔ جس شخص کے ہاتھ پاؤں نہیں ہے، مثلاً کٹے ہوئے ہوں اور چہرے پر دانے اور زخم ہو، چہرے پر بہت سارے دانے ہیں، زخم ہے، یہاں پہ جب زخم ہو جاتا ہے، بڑے بڑے زخم ہو جاتے ہیں، تو وہ کیسے دھوئے گا؟ تو چہرے پر زخم ہو، اس کے لیے شرعاً اجازت ہے کہ وہ بغیر وضو اور تیمم کے نماز پڑھ لے۔ جس کے ہاتھ نہیں ہے، جس کے پاؤں نہیں ہے، چہرے پر بہت بڑے بڑے دانے یا بہت بڑے بڑے زخم ہوئے ہیں، شریعت اس کو اجازت دیتی ہے کہ بغیر وضو کے وہ نماز پڑھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ معذور ہے، اور معذور میں وہ کام بھی جائز ہو جایا کرتا ہے جو ناجائز ہے۔ مثال کے طور پر آپ ایسے بیابان میں گھوم رہے ہیں جہاں پانی کا نام و نشان نہیں ہے، پیاس سے آپ نڈھال ہو رہے ہیں، پیاس کی شدت آپ کو مار دے گی، آپ کے پاس شراب کی ایک بوتل، تو شریعت آپ کو اجازت دیتی ہے کہ شراب پی کر آپ اپنی پیاس کو بجھائے اور اپنی جان کی حفاظت کریں۔ سمجھ رہے بات کو؟ شراب پی کر اپنے پیاس کو بجھائے اور اپنی جان کی حفاظت کریں، چونکہ تو ایسا ماحول تو آپ دنیا میں شاید ہی کہیں ملے گا کہ پانی وغیرہ کتنا ہے۔ تو یہ اس طرح کا احکام ہے شریعت میں، اس طرح کی گنجائش آپ کو شریعت عطا کر رہا ہے، سمجھ رہے بات کو؟ تو جس کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہوں، چہرے پہ خطرناک والے زخم ہو، تو بغیر چہرہ دھوئے ہاتھ پاؤں سے دھو لے، اور جو ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے، جس کے ہاتھ کٹے ہوئے تو وہ ہاتھ میں دھوئے، پاؤں وغیرہ دھو کے، چہرہ وغیرہ دھو کے، سمجھ رہے؟ جس کے پاؤں کٹے ہوئے تو وہ پاؤں نہ دھوئے، بلکہ اور دوسری چیزیں جو سلامت ہو ان سب چیزوں کو دھو لے۔ اسی طرح رنگ لگا ہونے کی صورت میں وضو کا حکم، کوئی پینٹر ہوتا ہے، کام کر رہا ہے، ہاتھ وغیرہ میں رنگ لگ جاتا ہے،
ہاتھ وغیرہ میں رنگ لگ جاتا ہے. اب اگر وہ کس طرح وضو کرے اس کے تعلق سے، اگر رنگ یا پیٹ وغیرہ پینٹ وغیرہ تہدار ہے اور اس کے لگے ہونے کی صورت میں پانی کھال تک نہیں پہنچ سکتا تو ایسے رنگ کے لگے ہونے کی حالت میں وضو درست نہیں ہوگا. یعنی یہ جو پینٹ اگر لگا ہوا ہے، پینٹ جو لگا ہوا ہے نا، تو پینٹ بھی دو کیٹیگری کا ہوتا ہے. ایک ایسا پینٹ ہوتا ہے جو پانی کو اندر تک نہیں پہنچنے دیتا، ایک ایسا بھی پینٹ ہوتا ہے جو پانی کو اندر تک نہیں پہنچنے دیتا، اور ایک ایسا پینٹ ہوتا ہے جو پانی کو پہنچنے دیتا. تو جو پینٹ آپ کے جسم میں لگا ہوا ہے وہ اگر پانی کو اندر تک نہیں پہنچنے دے رہا ہے تو پھر آپ کو چھڑا کر اس کو وضو کرنا پڑے گا، وضو نہیں ہوگا ایسی صورت میں. اور جو پینٹ آپ کو آپ کے جسم جہاں پر وضو کر رہے ہیں وہاں پانی پہنچانے میں مددگار ہے تو پھر اس پینٹ کے ساتھ بھی آپ وضو کر سکتے ہیں. بہت سارے مارکیٹ میں اویلیبل ہے نا پینٹ، جس کو پلاسٹک پینٹ بولتے ہیں، وہ ایک دم بیٹھ جاتا ہے، اندر پانی وغیرہ نہیں پہنچنے دیتا، تو اس کو چھوڑا کر آپ کو وضو کرنا پڑے گا. یہ مسئلہ. تو یہ 4-5 مسئلے ہم نے جانے، اور 1-2 مسئلے جان جائے. وضو کے تعلق صحیح مسئلے ہیں. اور ایک مسئلہ اور ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر ہم نے عصر کی نماز کے لیے وضو کیا، عصر کی نماز کے لیے ہم نے وضو کیا، تو کیا اس وضو سے صرف عصر کی ہی نماز پڑھیں گے اور نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ ہوتا ہے نا ذہن میں ایک سوال کہ بھائی ہم نے تو عصر کے لیے وضو کیا تھا، عصر ختم ہو گیا، نماز بھی پڑھ لی ہے ہم، اب اس وضو سے دوسری نمازیں تو پڑھ نہیں سکتے. ایسا نہیں، ایک وضو سے آپ جتنی چاہے نمازیں، رکعتیں، نوافل، سنتیں ادا کر سکتے ہیں. سمجھ رہے بات کو؟ ایک وضو سے جتنی چاہے آپ سنتیں، نوافل جو قضا ہوئی ہے یا جتنی بھی چاہے نمازیں آپ پڑھ سکتے ہیں. وضو جس عبادت کے لیے بھی کیا ہو، وضو نہ ٹوٹنے تک اس سے ہر وہ عبادت کی جا سکتی ہے جو وضو کے بغیر کرنا جائز نہیں ہے. وہی بیان کرے کہ ایک وضو سے آپ جتنی عبادتیں کرنا چاہے، جس کے لیے وضو کنڈیشن ہے، شرط ہے، وہ آپ کر سکتے ہیں. تو محترم سامعین کرام، وضو کے تعلق سے ہم نے تقریباً 10 مسئلے جانے. آج انشاءاللہ تبارک و تعالی اگلے سنڈے میں مزید ہم 10 مسئلے جاننے کی کوشش کریں گے جو وضو سے تعلق رکھتے ہیں. اور خاص طور پر اس مسئلے کو تو آپ ذہن میں بٹھا کر لے کر چلے کہ جھوٹ بولنے سے، فلم وغیرہ دیکھنے سے، ناخن کاٹنے سے، بال کاٹنے سے، گالی دینے سے، سمجھ رہے ہیں، برائی کرنے سے، غیبت کرنے سے، ان تمام چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا. اگرچہ یہ سب چیزیں، ان میں سے کچھ چیزیں ناجائز ہے، حرام ہے، مگر ان تمام چیزوں سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. سمجھ رہے بات کو؟ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ ہمیں اور مزید سیکھنے کی توفیق بخشے. وہاں توفیق الا باللہ. صلاۃ و سلام علیہ.